ویلکم بیک ناظرین، آپ کو دوبارہ اپنے پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ اور بریک پر جانے سے پہلے ہماری گفتگو ہو رہی تھی شیعہ علماء کونسل کے نائب صدر جناب علامہ علی محمد نقوی صاحب سے، تو انہوں نے کچھ پوائنٹس جو ریز کیے، جس میں ایک بہت ہی الارمنگ سچویشن جو ہے یہ کہ کراچی کے ایریے سائٹ کے ایریے میں وہاں پر جو ہے وہ داعش کی عدالتیں لگ رہی ہیں اور اس میں سزائیں دی جا رہی ہیں، جو کہ انہوں نے حوالہ بھی دیا کہ کچھ جو سیکیورٹی فورسز کے ادارے جو ان کے ساتھ ان ٹچ ہیں، انہوں نے ان سے انفارم بھی کیا کہ ان ناموں کے حضرات وہاں نہ جائیں تاکہ وہ ان کو جو ہے وہ جانی خطرہ ہو سکتا ہے۔ تو ہم اسی کو اپنی بات کو آگے بڑھاتے ہیں، چلیں گے کاظم رضا صاحب کی طرف۔ تو بلکہ ایک کالر بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں، تو ہم پہلے ایک کالر کو شامل کر لیتے ہیں۔ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام علی بھائی، میں دوبارہ حاضر ہوا ہوں۔ بسم اللہ۔ بات تو میں نے کرنی تھی بھٹو پہ، لیکن وہ ماضی کی بات ہے۔ اب میں ذرا کرنٹ افیئر پہ بات کروں تو میرے خیال میں بہتر ہے۔ جی ہاں، نہیں تو ٹائم ملا تو اگر اجازت دیں گے تو اس پہ بھی بات کر لوں گا۔ جی فرمائیے۔ تو قبلہ مولانا نے بہت پیاری باتیں کی، بہت ہی خوبصورت حقیقت پہ مبنی باتیں کی، لیکن ایک آدھ بات پہ میں ان سے متفق نہیں ہوں۔ وہ بات اس لیے متفق نہیں ہوں کہ وہ کہتے ہیں کہ عوام نے ہماری قوم نہیں ساتھ آتی۔ قوم نے تو ہر قدم آپ کے ساتھ ملایا ہے۔ صحیح ہے۔ آپ نے عشرے 40ویں کے پنڈی کے جلوس کو بھی دیکھ لیا، آپ نے علامہ مفتی جعفر کے دور میں بھی دیکھ لیا، علامہ عرب حسینی کے دور میں بھی دیکھ لیا۔ قوم تو ہر قدم پہ آپ کے ساتھ ہے، لیکن قوم بیچاری کرے کیا؟ جب قوم باہر نکلتی ہے تو ایک آدمی، ایک جو لیڈر ہے وہ فضل الرحمان کے ساتھ کھڑا نظر آتا ہے، دوسرا لیڈر جو ہے وہ طاہر القادری کے پیچھے کھڑا نمازیں پڑھتا نظر آ رہا ہے۔ تو پھر قوم کیا کرے، کہاں جائے؟ جب فضل الرحمان کے پیچھے کھڑی ہو جائے، جا کے جو جن کے پیچھے یہ کھڑے ہوتے ہیں پھر ان کو چھوڑ کے ان کے پیچھے کھڑی ہو جائے، یا طاہر القادری کے ساتھ کھڑی ہو جائے ان کو چھوڑ کے۔ قوم کو کوئی راستہ تو آپ لوگوں نے دیا نہیں ہے، کوئی بھی قوم کو کسی راستے پہ تو آپ نے کھڑا نہیں کیا۔ مفتی جعفر کے دور میں بھی تو قوم تھی نا ایک لیڈر کے پیچھے، اور حسینی کے دور میں بھی تو قوم ایک لیڈر کے پیچھے تھی نا۔ تو قوم ہر چیز پہ کامیاب تھی، اور ہر چیز ڈکٹیٹر جیسے شخص کا، ضیاء جیسے ملاؤن کا اس نے ناکو چنے چبا دی اور اس کو گھٹنے ٹینگنے میں مجبور کر دیا تھا اس قوم نے۔ لیکن شومی قسمت یہ ہے کہ قوم جب باہر نکلتی ہے تو ایک سندھ میں گروپ لیے کھڑا ہے، ایک پنجاب میں کھڑا ہے، ایک کہیں کھڑا ہے، اور چار گروپ بنا کے کھڑے ہیں۔ تو قوم کس گروپ کے پیچھے جائے اور کیا کرے؟ قوم کو ایک لیڈر دے دو، قوم آپ کے پیچھے جانے دینے کے لیے تیار ہے۔ قوم کو ٹکڑوں میں تقسیم کرو گے تو قوم کی جانیں ایسے ہی ضائع جائیں گی جس طرح آپ جا رہی ہیں۔ تو یہ میں اس پہ آپ کے اتفاق نہیں کرتا، کیونکہ قوم بیچاری اب کسی کی طرف جانے کے لیے کیا کرے۔ آگے تھوڑی سی بات، اس بات میں تھوڑا سا کہنا چاہتا ہوں کہ بھٹو کی بات ہو رہی تھی، میں ٹائم دے دیں 1 منٹ کے لیے تو میں اس کو کلیئر کر دوں کہ جب جنگ لگی تھی قطر کی تو بھٹو پاکستان میں نہیں تھا۔ بھٹو کو باہر سے بلایا گیا تھا سلامتی کونسل میں بھیجنے کے لیے، اس کی ضرورت تھی تو اس کو بلایا، اور کوئی آدمی نہیں ملا تھا آپ کو بھٹو کے علاوہ۔ اور جب بھٹو نے 93,000 قیدی وہاں سے عزت کے ساتھ چھڑا کے پاکستان لے کے آ رہا تھا، تو کراچی کی سڑکوں میں یہ 9 ستارے آرمی کے خلاف نعرے لگا رہے تھے اور آرمی کی مخالفت کر رہے تھے، اور امریکی ڈالر تقسیم کر رہے تھے لوگوں میں حکومت اور آرمی کے خلاف۔ اور پھر جب جس یہ آدمی نے کہا نا جی پاکستان 2 ٹکڑے کیا، تو جو مجیب الرحمان تھا اس کے 6 نکات جا کے پڑھے، جس میں انہوں نے سب سے پہلے آپ کی ریلوے چیک کہا تھا کہ یہاں لے کے جاؤ اور دارالخلافہ ابھی ڈھاکہ کو بناؤ۔ وہ ساری چیزیں آپ اپنے ذہن میں رکھیں، اپنا ریکارڈ صحیح کریں۔ اور اس کے بعد بھٹو وہ ہے جس شخص نے عطا اللہ نے شاہ بخاری نے کہا تھا کہ جو ختم نبوت کا مسئلہ حل کرے گا وہ جنت کی اس کی سفارش ہوگی۔ اور وہ میں پورے لفظ تو نہیں اب کہنا چاہتا، ہو سکتا ہے کہ وہ آدمی نہ اعتبار کرے، تو یہ ختم نبوت کا مسئلہ جو مرضیوں کے ساتھ تھا یہ بھٹو نے حل کیا تھا۔ وہاں تو مفتی محمود بھی موجود تھا اور بڑے بڑے مولوی موجود تھے، جس کو مرزا نے چیلنج بھی کیا تھا کہ آؤ میرے ساتھ مناظرہ کرو، تو یہ بھاگ گئے تھے۔ یہ بھٹو ہی تھا جس نے یہ مسئلہ حل کیا تھا۔ اور اس کے بعد اگر آگے چلتے ہیں تو 484 گاؤں شکرگڑھ کے بغیر جنگ کے بھٹو نہیں چھڑوائے تھے، 4000 مربع میل کا علاقہ بھٹو نہیں چھڑوایا تھا۔ اس کے بعد اگر آگے آتے ہیں تو لاہور میں شراب خانے سارے بھٹو نہیں بند کیے تھے، اور اس نے ایک لفظ کہا تھا کہ میں پہلے پیتا تھا معاف کر دو اب نہیں پیوں گا، اور اس کے بعد اس نے یہ لفظ تو آپ لوگوں نے معاف نہیں کیے۔ اور عمران خان کی بات کرتے ہو جس نے اپنی کتاب میں لکھا، جس کا ماضی جو ہے ڈسکو میں، کلبوں میں اور پبوں میں گزرا ہے، اور وہی کلچر لے کے اب آ رہا ہے، اور اس کے جلسے میں لڑکیاں ڈانس کر رہی ہیں، گھر سے 40 دن باہر بیٹھی ہوئی ہیں اور گھر والوں کو خبر نہیں ہے، اور وہ اپیلیں کر رہا ہے اپنے جلسے میں کہ عورتوں کا احترام کرو۔ اس کا مطلب ہے کہ وہاں احترام نہیں ہو رہا۔
تو میرے بھائی ایسے کلچر کو اپنے پاس رکھو. ہمیں ڈانس والا پاکستان نہیں چاہیے, ہمیں اسلامی پاکستان چاہیے. ہمارا وہ پاکستان ہے جس میں ماں بہنوں کی عزت ہو, جلسوں میں اپیل نہ کرنی پڑے کہ ان کا احترام کرو. ہمیں وہ پاکستان چاہیے جہاں ہماری عورتیں باہر نکلیں تو ایسے طریقے سے نکلیں کہ ہمیں ان کا احترام کرنے پہ مجبور ہو جائیں. ہم وہ اسلام پاکستان چاہتے ہیں. یہ نیا پاکستان ہمیں نہیں چاہیے جس میں ہمیں ڈانس پارٹیاں, اور اب میرا خیال میں اب نیا پاکستان بنے گا تو 1 منٹ کا نقشہ پیش کر کے میں بند کر دیتا ہوں. نئے پاکستان میں کیا ہوگا, اس میں یہ جو ہر گلی کے موڑ پہ کلب ہوگی, ہر شہر کے بس میں ڈسکو ہوگی, اور ہر جمعے کا تو ختم ہو جائے گا, جمعے کی جگہ ابرار الحق کا کنسرٹ ہوا کرے گا. یہ پاکستان بھائی ہمیں نہیں چاہیے. ہمیں اسلامی پاکستان چاہیے, ماں بہنوں کی عزت اور احترام والا پاکستان چاہیے. تھینک یو, مہربانی, شکریہ. بہت شکریہ, بہت شکریہ. یہ میں ان کی تمام باتوں پہ یہ کہوں گا کہ یہ بھی ان کی اپنی رائے ہے, اور ہمارے لیے ہمارے تمام کالرز کی رائے جو ہے وہ محترم ہے, اور ان کا اپنا تجزیہ ہوتا ہے. اور جہاں تک میری بات تھی کہ میں نے ذوالفقار علی بھٹو کے لیے جو کچھ کہا تھا, اور اس کے اندر کچھ پوائنٹس انہوں نے بتا دیے, اور اس کے علاوہ دنیا جانتی ہے پاکستان اسٹیل مل کو کس نے تکمیل تک پہنچایا, اس قوم کو آئین کس نے دیا, پاکستان کو ایٹمی طاقت بننے کا راستہ کس نے سنوارا, اقوام متحدہ میں پاکستان کو کس نے جا کے ریپرزینٹ کیا, اور اس کے علاوہ بہت ساری باتیں. یہاں میں اپنے اس کالر سے بھی متفق ہوں کہ یقیناً ان سے کوئی نہ کوئی غلطیاں ہوئی ہوں گی, لیکن اگر ہم پازیٹیو اس کو لیتے ہیں, ٹھیک ہے, ہمیں تکلیف پہنچی, بالکل ہوئی ہوگی کوئی نہ کوئی ایسی بات جس سے وہ ان کو تکلیف پہنچی ہوگی, کہیں نہ کہیں ایسا ہوا ہوگا, لیکن ہم کہیں نہ کہیں کسی کا جو پازیٹیو اسٹیپس ہوتے ہیں, جو پولیٹیکل, دیکھیں پولیٹیکل کنٹینیوسی جو ہے, جو جب سیاسی عمل کا چلنا کسی بھی قوم کی ترقی کے لیے ضروری ہوتا ہے, اور جہاں سیاسی عمل کو روک دیا جاتا ہے وہاں پر اقوام کا وہی حال ہوتا ہے جیسے گزشتہ 4 سے 5 مرتبہ پاکستان میں ہمیشہ ماشاءاللہ آ گیا اور جمہوریت جو ہے وہ ڈیریل ہو گئی. جی, ایک اور کال شامل کرتے ہیں پروگرام میں. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی, کون صاحب, کہاں سے؟ میں اظہر خان بول رہا ہوں ویل سے. جناب, میں 2-3 باتیں کرتا ہوں. یہ بھائی نے تو خود کہہ دیا ہے کہ یہ بچیاں ڈانس کر رہی ہے, فلانا کر رہی ہیں, تو یہ ان گھروں سے یہ بچیاں اپنے حق کے لیے کبھی گئی ہے, ان کے لاہور میں تشدد ہوا ہے, کبھی کدھر تشدد ہوا ہے, تو وہ بات تو انہوں نے خالی چھوڑ دی, وہ بھائی نے جو بات کی ابھی. تو دوسری بات یہ ہے کہ ابھی آدم علیہ السلام نہ شیعہ تھے, نہ دیوبند تھے, نہ بریلی تھے, نہ دوسرے تھے, کوئی بھی نہیں تھے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نہ کوئی شیعہ تھے, نہ کوئی بریلی تھے, نہ کوئی دیوبند تھے, نہ کوئی تھے. تو یہ ایجوکیشن ہمارے لیے بہت پرابلم پڑتا ہے پاکستان میں, اور کوئی گروپ بھی آدمی بنا لے تو یہ تو 1,24,000 انبیاء گزرے ہیں. تو ہمیں یہ وہ جب اس وقت جب خارجی تھے, وہ تاریخ جو تھی خارجی تھے, جس کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جو غلام تھے وہ ادھر آ گئے, تو انہوں نے کہا ان کو پڑھائی کرو, انہوں نے پڑھائی دے دی. وہ خارجی تو سائڈ پہ ہو گئے, تو انہوں نے مسلمان تو ہو گئے مگر وہ خارجی تھے, تو اس لیے انہوں نے یہ گیم کھیلا کہ قومیت بنا لو, دوسرا بنا لو, تو یہ فرقے بنا لو. تو ہمارے پاکستان میں یہ 70,000 فرقے ہی آئیں گے, تو یہ تو بہت غلط ہے ہمارے لیے, میرے سوچ سے تو باہر ہے. اس لیے باہر ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نہ کوئی شیعہ تھے, نہ کوئی دیوبند تھے, نہ بریلہ تھے, نہ کچھ تھے. تو اس لیے میں یہ بات کرتا ہوں. سوری, خدا حافظ. ماشاءاللہ, بہت بہت خوبصورت بات. دیکھیں ہماری جو بات نکلی تھی جو کہ ذوالفقار علی بھٹو تک گئی, بات بیسکلی یہ ہو رہی تھی کہ پاکستان میں تکفیری عناصر کا جنم کیسے ہوا تھا. جناب وہ وہیں سے میں وہیں آتا ہوں نا, کیونکہ یہ بات بہت ادھر ادھر ہوگی اور آؤٹ آف ٹاپک ہو جائے گی, کیونکہ ہم پروگرام کرتے ہیں بیسکلی ان خاص ملت کے ایشوز پر, کیونکہ ٹارگٹ کلنگ کیوں نہیں رک رہی, کیا وجوہات ہے, کیا بڑے حملے کی تیاری ہو رہی ہے, کیا اس کا لنک بنتا ہے داعش کے ساتھ, ان 2 چیزوں کو لے کے جو کہ بیسکلی ایک ٹاپک ہوتا ہے. یہ ان کی کیا ربط ہے آپس میں, ہم اس کو لے کے گفتگو کرتے ہیں اور لوگوں کی رائے بھی لیتے ہیں, علماء کرام کو بھی شامل کرتے ہیں. بات ہماری ہو رہی تھی کہ پاکستان جو اس نوبت کو پہنچا ہے آج, کہ کہنے کو حکومت بھی ہے, کہنے کو آرمی بھی ہے, کہنے کو ساری ایجنسیاں بھی ہیں, نہ جانے بہت ساری ایجنسیاں ہیں, مگر کیمرے بھی لگے ہوئے ہیں, CCTV کیمرے بھی ہیں, سب کچھ ہے.
اپنے مطلب کا اس میں سے سب نکل آتا ہے، نہیں ملتا تو کسی مظلوم کو ٹارگٹ کلنگ کر کے جو مار کے بھاگ جاتا ہے وہ نہیں ملتا، وہ ملے گا نہیں آپ وہ نہیں ملتا۔ اگر عدالت میں کہیں پر مل بھی جاتا ہے، کھڑے ہو کر کہتا ہے، تو وہ وہاں سے باعزت بری ہو جاتا ہے۔ اس ساری جو سچویشن ہے، یہاں تک پاکستان ایک لمحے میں، ایک دن میں تو نہیں پہنچا، یہ یہاں پر کیسے پہنچا ہے۔ بات ہماری یہاں ہو رہی تھی اور وہاں پر مرد مومن ظاہر ہو گئے تھے اور انہوں نے ذوالفقار علی بھٹو کو پھانسی دے دی تھی، اور اس کے بعد اس کو تکفیری اسٹیٹ میں تبدیل کیا اور لوگوں کا ایک مائنڈ سیٹ لا کے بٹھایا اور اس کو خوب کھلایا پلایا، پروان چڑھایا، اور وہ باقاعدہ گلی کوچوں میں اب نظر آ رہا ہے۔ ہماری بات یہاں ہو رہی تھی۔ ابھی جو ہم نے بات کی، جو قبلہ کو لائن پہ لیا، جو مولانا نے ہم سے کہا کہ اب نوبت یہ آ گئی ہے کہ کراچی میں سائٹ کے ایریے میں ان کی عدالتیں لگ رہی ہیں اور یہ وہاں پر حکم سنا رہے ہیں لوگوں کو، یہ سب ہو رہا ہے۔ چونکہ میں نے شروع میں بھی کہا تھا کہ ہمیں کچھ رپورٹس مل رہی ہیں ایسی کہ کراچی کے کچھ علاقے ایسے ہیں جہاں پر ان کے ہب بن چکے ہیں، اور ابھی نام شاید وہ ظاہر نہ کر رہے ہوں، مگر کہیں کہیں پہ انہوں نے نام ظاہر بھی کیا ہے، جھنڈے بھی لہرائے گئے ہیں اور وہاں پر وہ ہو رہا ہے۔ تو وہ میں نے کہا بہتر یہ ہوگا کہ میں مولانا سے پوچھوں کہ وہ موجود ہیں وہاں اور کرنٹ سچویشن کو وہ دیکھ رہے ہیں۔ تو ٹھیک ہے، ہم اس بات کو ابھی کنٹینیو کرتے ہیں، پہلے ایک اور کالر کو شامل کرتے ہیں اپنے پروگرام میں۔ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی کون صاحب، کہاں سے؟ میرا نام سید علی جان شاہ، میں لوٹھو سے بات کر رہا ہوں۔ جناب میں نے آپ کی گفتگو میں سن رہا ہوں، جی تو بات یہ ہے کہ یہ قوم جو ہے شیعہ قوم، یہ ہمیشہ سے مظلوم رہی ہے، بالکل، اور آج بھی ہے اور کل بھی رہے گی۔ بات یہ ہے کہ اس شیعہ مظلوم قوم نے کربلا والوں کو ماننے کے عوض لاشیں اٹھائی ہیں، تو ہمارے جو لیڈر تھے وہ اتنا ہی کہہ کے چپ ہو گئے کہ ہم قانون کو ہاتھ میں نہیں لینا چاہتے۔ تو بات اتنی سی ہے کہ قوم کو الزام دینے سے پہلے آپ اپنی صفوں میں تو اتحاد پیدا کر لیں۔ صحیح، جب آپس میں ہی آپ کا اتحاد نہیں ہے، آپ کی چودراہٹ ایک دوسرے سے ٹکرا رہی ہے، تو قوم کو الزام دینے کا مقصد کیا رہ گیا؟ اگر اس قوم نے لاشیں نہیں اٹھائی تو بات کریں۔ یہ قوم صبح شام اس ٹارگیٹ کلنگ میں بڑے بڑے ڈاکٹر، پروفیسر، انجینئر قتل ہو رہے ہیں، تو آپ تو ان کے پیچھے کھڑے ہو کے نمازیں پڑھ رہے ہیں جو ہمیں ہی قتل کر رہے ہیں، تو الزام قوم کو کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ ناانصافی ہمارے ساتھ نہ کی جائے، ہم اس ناانصافی کے لیے تیار نہیں ہیں۔ تو بات اتنی ہے کہ جو بھی ہو، نااہلیاں اگر مجھ میں ہیں تو میں اپنے بچوں پہ الزام دوں تو یہ میری بدنیتی ہے، کیونکہ نااہل میں ہوں۔ اگر ہمارا کوئی لیڈر ہوتا تو عمران خان کوئی عالم نہیں ہے، نہ ہی اس کو دین کا کچھ پتا ہے، نہ وہ کوئی صرف کرکٹر کا ایک مشہور آدمی ہے، لیکن اس نے آواز دی قوم کے دلوں کو، اس نے پکارا، جو دلوں تک بات اتاری، دنیا اس کے پیچھے ہوگی۔ اگر ہمارے علماء آپس میں نہیں مل سکتے ایک دوسرے سے کترا کے چلتے ہیں، تو اس میں قوم کا قصور نہیں ہے۔ اگر ان میں کوالٹی ہے تو یہ آواز دیں ایک ہو کر قوم کو، تو پھر اگر قوم واپس نہیں آتی ان کے پیچھے تو پھر بات کریں۔ تو بات اتنی سی ہے میرے بھائی کہ ہمیں یہ دیکھنا ہوگا کہ ہم جن کے پیچھے نمازیں پڑھ رہے ہیں وہ ہمارے لیے اپنے بہتر ہیں یا وہ بہتر ہے۔ تو جن لوگوں کو آپ نے اپنے ساتھ ملایا تھا وہ اگر واپس جا رہے ہیں، یہ تو خلیج 1400 سال سے چلی آ رہی ہے، یہ کبھی پر نہیں ہو سکتی، نہ میں پر کر سکتا ہوں نہ آپ پر کر سکتے ہیں۔ تو اب بات یہ ہے، ہدایت اسی کو ملے گی جس کو اللہ دے گا۔ تو ہمارے علماء کو چاہیے کہ وہ ایک ہو پہلے خود، اور پھر قوم اگر ان کے پیچھے نہ جائے تو پھر قوم کو الزام دیں۔ آج اپنے ہاتھ چموانے کے لیے آپ نے قوم کو ٹکڑوں میں بانٹ دیا ہے، تو لیڈروں کا یہ کام نہیں ہوتا کہ قوم کو ہی تقسیم کر دے، لیڈروں کا کام ہوتا ہے قوم کو ایک پلیٹ فارم پہ لے کے آئے۔ شکریہ جی، بہت شکریہ، بہت شکریہ۔ اور بالکل ہم آپ کی رائے کا احترام کرتے ہیں، اور بالکل حقیقت بھی ہے کہ قوم اس وقت ہم اپنے پروگرام میں علماء کو لیتے ہی اس لیے ہیں کہ ہم چاہتے ہیں کہ ایک
متفقہ فیصلہ سنایا جائے کہ بھئی یہ ہمارا لائحہ عمل ہے. ہماری کوشش یہی ہوتی ہے کہ ہم ایک پلیٹ فارم پر جمع کریں اور ایک چیز جو ایک بات کی جائے. تو ہم اپنی بات اس سے پہلے کر رہے تھے کہ وہاں پر سزائیں دی جا رہی ہیں اور عدالتیں لگائی جا رہی ہیں اور کچھ پہلے سے مائنڈ سیٹ سب کو پتہ ہے موجود ہے. تو اس حوالے سے آپ کیا دیکھتے ہیں کہ مطلب یہ ان کو کیا بہانا چاہیے, کس طرح شروع کرنا چاہتے ہیں یہ؟ میں آپ کو پہلے تو ابھی جو لاسٹ کالر تھے انہوں نے جو بات کی, اس سے پہلے میں نے بھی شیعہ علماء کونسل کے جو مولانا صاحب تھے ان سے بھی سوال کیا تھا میں نے. دیکھیں قوم آپ کے ساتھ ہے, وہ قائدانہ صلاحیتیں آپ میں دیکھنا چاہتی ہے, آپ قائدانہ صلاحیتیں دکھائیے, آپ ایک دوسرے سے متفق ہوئیے, آپ ایک پلیٹ فارم پہ جمع ہوئیے اور آپ لائحہ عمل دیجئے. قائد جو ہوتا ہے, جو لیڈر آف دا کمیونٹی ہوتا ہے, جو لیڈر آف دا نیشن ہوتا ہے, وہ پریکٹیکل اپروچ کے ساتھ آتا ہے اور پرنسپلس پہ بات کرتا ہے اور ایک مینیفیسٹو دیتا ہے, پھر اس کے بعد قوم اس کو فالو کرتی ہے. آپ پہلے اس چیز کو کہیں نہ کہیں کوئی فقدان ضرور ہے جس کی وجہ سے قوم منتشر ہے, کبھی ادھر جا رہی ہے کبھی ادھر جا رہی ہے, لیکن ایک بات پہ سب ایک ہی جگہ ہیں کہ لاشیں سب اٹھا رہے ہیں. ہر گھر میں جو ہے وہ شہید کی لاش پڑی ہے, ہر گھر میں کسی کا عزیز, کسی کا والد, کسی کا بھائی, کسی کا بیٹا, ہر جگہ کوئی نہ کوئی شہید ہو رہا ہے. خالی شہید نہیں, بزنس بھی تباہ ہو رہا ہے, بزنس تباہ ہو رہا ہے, پہ لیٹر دیے جا رہے ہیں. تو اس میں قائدانہ صلاحیتیں چاہیے ہمیں. شہید علامہ عارف الحسینی جیسا قائد ہمیں چاہیے کہ جس نے جو ہے خود, وہ ہمیشہ خود فرنٹ سے لیڈ کرتے تھے اور تمام نوجوان اور تمام بزرگ ان کے ساتھ ہوتے تھے اور وہ آگے جاتے تھے, اور انہوں نے وقت کے ملعون یزید سے مقابلہ کیا اور اکیلے دم پہ مقابلہ کیا اور شہادت ملی ان کو. تو ہمیں ایسے قائد کی تلاش ہے, اب انشاءاللہ انہی میں ہے, ملیں گے ضرور. اب آ جاتے ہیں ہم داعش کی طرف, جو دوسرا تھا آپ کا, جس میں آپ نے کہا کہ نوبت یہاں تک کیسے پہنچی. وہ میں آپ کو بالکل کہنے کو تو کہتے ہیں کہ ہماری گورنمنٹ ہے, بالکل آپ کے دو رخ ہیں اس سوال کے کہ نوبت یہاں تک کیسے پہنچی, اور دوسری یہ جو عدالتیں لگنا شروع ہو گئی ہیں کراچی میں خاص طور پہ, اور KPK میں جا رہے تھے تو وہاں تو پہلے ہی تھی. پہلے حصے کا یہ ہے کہ نوبت یہاں تک کیسے پہنچی. دیکھیں اس کا سلسلہ تو 78 میں شروع ہو چکا تھا, اور یہ جتنی بھی خارجی طاقتیں تھیں, اور ہمارا اصل میں قبلہ جو ہے پاکستان کا وہ سعودی عرب سے ہوتا ہے. جہاں وہاں جو تبدیلیاں آتی ہیں ان کی بادشاہت کو, ان کے پرنسپلز کو, ان کے نظام کو اسٹرانگ کرنے کے لیے افسوسناک بات یہ ہے کہ ہم 70 کی دہائی سے وہیں سے چل رہے ہیں. ہمیں سارے ڈکٹیشنز وہاں سے ملتے ہیں وایا ویسٹ کے, ویسٹ انہیں دیتا ہے, اس کے بعد وہ ہم مڈل ایسٹ سے ہمارے پاس پہنچتا ہے ایشیا میں. اچھا, جب وہاں سے انہوں نے مشروم گروتھ کرنی شروع کی, 78 کی بات کرتے ہیں, اس میں تمام چیزیں ساری صورتحال آپ کے سامنے ہیں, اور پھر ہم اب تک آ جاتے ہیں. پھر اس کے بعد ہم منتخب, دیکھیں اس سے پہلے جو ماشاءاللہ آتے تھے وہ خود آ جاتے تھے, لیکن ضیاء الحق صاحب ایک ایسی چیز لے کے آئے کہ انہوں نے مجلس شورا بنا دی, اور اس کے بعد جو ہے وہ جنیجو صاحب کو وزیر اعظم بنا دیا. اس کے بعد انہوں نے ایک اور مائنڈ سیٹ تیار کیا کہ خود آپ نے سامنے نہیں آنا, اپنے سلیکٹڈ لوگوں کو سامنے لے کے آنا ہے اور ان کے ذریعے رول کروانا ہے آپ نے. ٹھیک ہے, اسی میں پھر وہ کہیں نہ کہیں ان کا کوئی مہرہ رہتا تھا, جس نے محترمہ بینظیر بھٹو کی حکومت کو بھی برخاست کیا, 2 مرتبہ ان کی حکومت ختم ہوئی. اس کے بعد دوسری الیکٹڈ گورنمنٹ آئی, جہاں نواز شریف صاحب نے ان کے احکامات کو ماننے سے انکار کر دیا, ان کو برخاست کر دیا گیا. اب اس تمام تبدیلی کا امر یہ بنا کہ موجودہ الیکشنز یا موجودہ الیکشن سے پہلے جو آصف زرداری کی حکومت تھی, اس کے اندر جب یہ تکفیری عناصر اور یہ نفرت انگیز مذہبی سیاست نے غلبہ حاصل کرنا شروع کیا, اور اس نے اپنے پھنجے جو ہیں وہ افغان جہاد ختم ہو چکا تھا, وہاں پر ان کی نہیں چلی, اور یہ پاکستان آ گئے. تحریک طالبان نے اناؤنس کر دیا پاکستان آنے کا. انہوں نے ان کو مزید سپورٹ اور طاقت دینا شروع کی, اور الیکشن کا 2011 کا جو نتیجہ آیا, یہ حکومت سب سے پہلے عدلیہ بحال ہوئی. عدلیہ کس نے بحال کی؟ سارا کریڈٹ موجودہ حکمرانوں کو چلا جاتا ہے, جبکہ اس کے اندر بہت سارے لوگ شامل تھے. اچھا جی, موجودہ حکمرانوں کو کیسے چلا جاتا ہے, اور وہ کیسے کامیاب ہو گئی؟ کیونکہ اس میں وہ تمام فرقہ پرست اور دہشت گرد عناصر اس مارچ میں بھی شامل تھے جس نے ان کو سپورٹ کیا, اور ان کی وجہ سے عدلیہ بحال ہو گئی. اس کے بعد پھر
انہوں نے ان کو پے بیک کیا, عدلیہ نے پے بیک کیا کہ ان کا کوئی آدمی بحال ہونے کے بعد ان کے کسی آدمی کو آج تک جو ہے وہ 400 سے اوپر کی تعداد ہے جس میں پھانسی کے قیدی بھی منتظر ہیں, جس کے اندر اور قیدی بھی ہیں, ان کو آج تک کوئی ایگزیکیوشن آرڈرز نہیں آئے, کچھ بھی نہیں ہوا ان کے خلاف, چھوٹتے چلے گئے. انہوں نے بڑے اچھا ٹھیک ہے عدلیہ کو روٹ کازز. اچھا پھر کیا ہوا اس کے بعد, آپ اگر الیکشن یاد کریں تو جتنی جمہوری قوتیں تھیں ان سب کے اوپر طالبان کی طرف سے اور جنونی مذہبی طاقتوں کی طرف سے یہ تنبیہ تھی کہ الیکشن میں نہ نکلنا. انہوں نے ان تمام لوگوں کو اپنے اپنے پاکٹس میں رہنے پہ مجبور کر دیا. اور اگر ہم سیاست یہ دیکھیں کہ موجودہ حکمران جو آئے ہیں اس وقت وہ پنجاب سے بھاری مینڈیٹ لے کے آئے ہیں, بڑی آسانی سے کہہ دیا جاتا ہے. جہاں پہ 343 کے ہاؤس میں 345 ہے, میں اس کو کریکشن مجھے کرنی ہوگی کہ ٹوٹل ہاؤس جو ہے ہمارا 342 کا بنتا ہے, اس میں 183 سیٹس جو ہیں وہ پنجاب سے ہیں صرف نیشنل اسمبلی کی. اور جہاں پر پنجابی طالبان بھی موجود ہیں, تمام فرقہ پرست دہشت گرد تنظیمیں موجود ہیں, تمام دہشت گرد تنظیمیں موجود ہیں. ان کی میجورٹی اور ان کی سپورٹ سے KPK میں بھی دیکھیں آپ جمہوری طاقتیں نہیں آ سکیں. بلوچستان میں اگر ہم دیکھتے ہیں وہاں پر جو کچھ وہاں پر اس وقت ہو رہا ہے وہ 72 میں ہم اپنا ایک حصہ توڑ چکے ہیں. تو جب یو اسکریچ مائی بیک اینڈ آئی اسکریچ یور بیک, میں آپ کی پشت کے اوپر ہوں, آپ مجھے سنبھالیں گے, تو پھر اس کے بعد کیسی سزائیں, کیا حکومتی اقدامات ان کے خلاف یہ حکومت کرے گی؟ کر ہی نہیں سکتی. کیا یہ عدالتیں ان کو سزائیں دیں گی؟ ملک ساخت جیسے دہشت گردوں کو سزائیں دیں گی؟ نہیں دے سکتی. تو یہ تو بندر باٹ ہے, یہ ایک جو ہے یہ وہ نظام ہے جس کی ہمیں نکلنے کے لیے, میں سمجھتا ہوں کہ اس کے لیے ہمیں باہر نکلنا ہوگا, ہمیں اس کو تبدیل کروانا ہوگا, ہمیں اسے جو ہے وہ آگے جا کے اس کا سلوشن چاہیے. کیونکہ ہماری نسلیں جو اس وقت ہیں, وہ ایج گروپ جو ہمارے میں ہے اس وقت, اور وہ جو پروان چڑھ رہا ہے وہ تمام کا تمام اس وقت دہشت گردی کے پرخطر راستوں سے گزر رہا ہے, جس کا مستقبل جو ہے وہ میں کہتا ہوں میرے منہ میں خاک, لیکن جو نظر آ رہا ہے وہ اچھا نظر نہیں آ رہا. اس کو بچانے کے لیے ہمیں ان کے لیے خود نکلنا ہوگا, اور نکل کے ان کو جو ہے ہم کو کہنا ہوگا کہ نہیں اب بس بہت ہو گئی ہے, چاہے اس کے اندر عالمی طاقتیں ہوں, چاہے اس کے اندر وہ لوگ ہوں جو ان کے فالوورز ہیں, اور ہمیں جو ہے وہ اس چیز کو ہمیں ان حالات سے گزرنے پہ مجبور کر رہے ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک سلوشن ہے towards what happening in Pakistan today because of the reasons we are out here. اور لاکھوں کی تعداد میں پاکستانی اس وقت جو ہے وہ یقینی طور کے اوپر ہمارا وہی ہم نے شروع میں بات یہ کی تھی کہ ہر جگہ پر ایک مافیا ہے جناب, ہر جگہ پہ. اب کسی صوبے میں چلے جائیں, کسی شہر میں چلے جائیں, کسی قصبے میں چلے جائیں, ہر جگہ پر مظلوم عوام کو کچلنے کے لیے کوئی موجود ہے, اور وہ سب ایک ہو جاتے ہیں اس بات پہ کہ جمہوریت ڈیریل نہ ہو جائے, وہ نہ چلی جائے. یہ نظام اتنا کرپٹ ہے. دیکھیں چودھری کا ساتھ دیتا ہے, ہاں جبھی اس کو یہ سروکار نہیں ہے کہ قوم کیا چاہتی ہے, وہ سینہ ٹھوک کے کہتا ہے, وہ کرپٹ پولیٹیشین سینہ ٹھوک کے کہتا ہے کہ میں چاہوں تو تمہاری حکومت گروا دوں, لیکن میں ایسا نہیں چاہوں گا کیونکہ میں ڈیموکریسی کے ساتھ ہوں, میں ان کے ساتھ نہیں ہوں, لیکن میں ان کے ساتھ نہیں ہوں جو اس وقت اپنا حق مانگ رہے ہیں, جو مظلوم ہیں, جو شکار ہے مفلسی کا, جو افلاس میں ہے, ٹھیک ہے نا, میں ان کے ساتھ نہیں ہوں. میں وہ کہتے ہیں موریثی سیاست, اب تو یہ بھی جو ہے ملوکیت میں تبدیل ہوتی جائے گی ہماری سیاست بھی, بالکل, کہ اب جو ہے وہ ان کی اولادیں تیار ہیں ہم پہ حکومت کرنے کے لیے. جہاں پر یہ ساری سچویشنز ہے, اب وہاں پر جس طرح کا ٹارگٹ کلنگ کا بازار گرم ہے اور یہ تمام چیزیں ہیں, ہم سے ایک بریک کا کہا جا رہا ہے, ہم بریک پہ جاتے ہیں, واپس آئیں گے تو پھر اسی کو یہیں سے شروع کریں گے. ناظرین لیتے ہیں ایک مختصر سی بریک.